سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کو سکون نہیں مل رہا تھا، میرے دل کو سکون نہیں ملتا تھا، میں بے چین رہتا تھا۔ تو آپ عرض کرتے ہیں میں اپنے شیخ کے پاس گیا، سیدنا معروف کرکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو میں نے عرض کی، حضور میرے دل کو سکون نہیں ملتا ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں یا کوئی عمل بتا دیں جس سے میرے دل کو سکون مل جائے۔ تو آپ کے شیخ نے اس وقت کوئی جواب نہیں فرمایا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو یہ بھی اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد میں معروف کرکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی جو آپ کے شیخ ہیں، وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے اور آپ کے ساتھ جو ہے ایک بچہ تھا، چھوٹا بچہ۔ جب سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بچے کو دیکھا اور آپ کو دیکھا تو عرض کی، حضور یہ کون بچہ ہے اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو سیدنا معروف کرکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بچہ یتیم ہے اور میں اسے بازار لے کے جا رہا ہوں اسے اخروٹ دلانے کے لیے۔ تو سری سختی رحمۃ اللہ تعالی عرض کرنے لگے، حضور اس بچے کو آپ اخروٹ کیوں دلا رہے ہیں؟ تو آپ عرض کرتے ہیں کہ یہ بچہ یتیم ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اسے اخروٹ دلاؤں گا تو یہ بچہ خوش ہو جائے گا، اور جب یہ بچہ خوش ہو جائے گا تو پروردگار میرے دل کو سکون عطا فرمائے گا۔ تو سری سختی نے جب یہ بات اپنے شیخ کی سنی تو عرض کرتے ہیں، حضور کیا آپ کے پاس پیسے ہیں؟ کیسے دلائیں گے آپ؟ کیا آپ کے پاس کچھ رقم وغیرہ ہے؟ تو عرض کرنے لگے آپ کے شیخ کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، مگر میں کچھ میرے پاس کھجوریں ہیں اور ان کی گٹلی نکالنے کے بعد میں بازار میں بیچوں گا، کیونکہ بازار میں اس وقت گٹلیاں بک جایا کرتی تھیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ان گٹلیوں کو بازار میں بیچوں گا تو اس سے جو پیسے ملیں گے اس پیسوں سے میں اس بچے کو اخروٹ دلاؤں گا۔ جب سری سختی نے یہ پورا معاملہ سنا اور سننے کے بعد میں عرض کرنے لگے، حضور ایسا کریں، یہ جو آپ ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، یہ آپ جو عمل ہے، یہ ایسا کریں یہ عمل مجھے دے دیں، میں کر لوں گا۔ تو آپ کے شیخ بولے آپ کر لیں۔ اب اس بچے کو سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر لے جاتے ہیں، اور لے جانے کے بعد میں وہاں سے کچھ پیسے اپنے گھر سے لیتے ہیں، ان کے پاس پیسے موجود تھے، اور یہ پیسے لینے کے بعد میں اس بچے کو بازار کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب جب بازار کی طرف لے کر گئے تو وہاں سے آپ نے اس بچے کو نئے نئے کپڑے دلائے اور اخروٹ وغیرہ اور اس کے اور بہت سے انعام نوازے۔ تو جب اس بچے کو انہوں نے انعام و اکرام سے نوازا اور کپڑے دیے تو وہ بچہ سامان لینے کے بعد میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اور جہاں پر کچھ لوگ بچے کھیل رہے تھے، چھوٹے چھوٹے اس کے جو دوست وغیرہ تھے، تو وہ بچہ انہی میں شامل ہو جاتا ہے، رک جاتے ہیں اور اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ اور جب گھر آئے تو جب رات میں آپ سوئے تو سونے کے بعد میں جو منظر آپ کے ساتھ پیش آیا، اس منظر کی کیا بات تھی کہ جیسے ہی آپ سوئے تو سونے کے بعد آپ کی قسمت کا ستارہ چمک گیا۔ جب آپ کی قسمت کا ستارہ چمکا، کیونکہ آپ کے دل کو سکون نہیں ملتا تھا، آپ بے چین رہا کرتے تھے، جب آپ سوئے تو سونے کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو سکون عطا فرما دیا، اور ان کا دل انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے مدینہ شریف کی زیارت کرنے کے بعد میں دل کو سکون ملتا ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں سکون عطا فرما دیا تھا۔ ان کے دل کو سکون عطا فرما دیا، یہ کس کی وجہ تھی؟ ان کے دل کو سکون کیسے ملا؟ ان کے دل کو سکون ویسے ہی ملا جیسے کہ انہوں نے اس بچے کے ساتھ جو شفقت
پیش کی جو اس بچے کی پریشانی کو دور کرا، اسے خوش کیا، اس یتیم بچے کی مدد کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے برکت سے ان کے دل کو سکون عطا فرما دیا۔ اگر آپ بھی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں گے، کسی یتیم کی مدد کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھی ہر